ایک صاحب نے امیزون کے بارے میں سوال کیا ہے کہ امیزون کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا امیزون پر کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس سوال میں انہوں نے بہت مفید باتیں کی ہیں کہ امیزون کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کس طرح امیزون والوں کے ساتھ پارٹنرشپ پر کام کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جواب سے پہلے ہم اس سوال کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگر کسی کو امیزون کے بارے میں علم نہ ہو، اس کو امیزون کے بارے میں بنیادی باتوں کا پتہ چل جائے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ امیزون آن لائن ویب سائٹ ہے جو کہ تاجر کو اپنا مال فروخت کرنے کے لیے اپنی آن لائن ویب سائٹ فراہم کرتا ہے۔ امیزون اس وقت دنیا کے بیشتر ممالک میں کام کر رہا ہے اور تاجر اپنا مال آن لائن امیزون کی ویب سائٹ پر سیل کرتے ہیں۔ امیزون اپنے سروس چارجز اور ٹیکس کاٹ کر سیل ہونے والے مال کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ جن ممالک میں امیزون کام کر رہا ہے، اگر آپ اس ملک میں از خود موجود ہیں تو بآسانی امیزون کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے، جس کے لیے آپ کو پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں رہنے والے لوگ اپنے پاکستانی پاسپورٹ پر وہاں پر موجود اپنے کسی رشتہ دار کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، جس سے وہ پاکستان میں بیٹھ کر اپنا آن لائن کاروبار کسی دوسرے ملک میں کر لیتے ہیں۔ اگر بالفرض کسی کا وہاں کوئی رشتہ دار وغیرہ نہ ہو تو وہاں پہ ایسی کمپنیاں موجود ہوتی ہیں جو آپ کو ایڈریس فراہم کرتی ہیں جس پر آپ کی ڈاک آ جا سکے، اور کمپنی وہ ڈاک آپ کو واٹس ایپ یا میل کر دیتی ہے، جس کا وہ سالانہ معاوضہ بھی لیتی ہے۔ دوسرا، آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنا اکاؤنٹ UK کے بینک میں کھولتے ہیں جو کہ امیزون کی شرائط میں ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ UK میں کام کر رہے ہیں۔ اس طرح آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کسی بھی دوسرے ملک میں اپنا اکاؤنٹ کھول کر امیزون کی ویب سائٹ پر کاروبار کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے تو آپ کو اپنی چیز پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے امیزون کے ویئر ہاؤس میں رکھوانی پڑتی ہے، جو امیزون خریدار کو ڈیلیور کرتا ہے۔ امیزون پر مال خریدار کو پہنچانے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ FBA اور دوسرا طریقہ FBM۔ FBA کا مطلب فلفلڈ بائی امیزون ہوتا ہے، یعنی آپ اپنا مال امیزون کے ویئر ہاؤس میں رکھوا دیں، آن لائن آرڈر ملنے پر امیزون اس کو ڈیلیور کر دے گا۔ دوسرا طریقہ FBM کا مطلب فلفلڈ بائی مرچنٹ ہوتا ہے، یعنی تاجر از خود اپنا مال آرڈر ملنے پر ڈیلیور کرے گا۔ جو لوگ دوسرے ممالک کا اکاؤنٹ بناتے ہیں وہ یہ کام از خود نہیں کر سکتے کیونکہ وہ وہاں فزیکلی موجود نہیں ہوتے۔ اگر UK میں آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ نے کوئی چیز یا پروڈکٹ جو حلال ہو خرید کر یا بنوا کر امیزون کے ویئر ہاؤس میں رکھوانی ہے، جس کے لیے آپ آن لائن ہی چائنا کی چیزیں دیکھتے ہیں، پھر ان کے سیمپل منگواتے ہیں، اگر سمجھ آئے تو اسے تیار کروانے کا آرڈر دیتے ہیں، پھر آن لائن ہی کسی کمپنی کو اپنے آرڈر دیے ہوئے مال کی انسپیکشن کے لیے کہتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے مال ٹھیک بنا ہے کہ نہیں۔ اس کمپنی کو آپ $300 معاوضہ بھی انسپیکشن کا دیتے ہیں۔ اگر وہ کمپنی اوکے کر دے تو جس کمپنی کو مال کا آرڈر کیا تھا اس کو پوری رقم ادا کرتے ہیں اور پھر چائنا سے ہی شپمنٹ کے ذریعے امیزون کے ویئر ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد سامان یا مال یا پروڈکٹ آپ کے پاس نہیں آتی، بلکہ آن لائن ہی سارا کام ہو کر سامان امیزون کے پاس چلا جاتا ہے اور آرڈر ملنے پر فروخت ہوتا ہے۔ امیزون پر کاروبار کرنے کے 3 طریقے ہیں: ہول سیل، پرائیویٹ لیبل، ڈراپ شپنگ۔ ہول سیل یہ ہے کہ آپ ہول سیل میں سامان اٹھا کر، مثلاً بونینزا کا سامان اٹھا کر امیزون پر فروخت کریں۔ پرائیویٹ لیبل میں آدمی اپنا برانڈ بنا کر اور اسے رجسٹرڈ کروا کر امیزون پر سیل کرے، جیسے MTJ برانڈ اور JJ برانڈ ہیں۔ ڈراپ شپنگ کے ذریعے اپنا مال فروخت کیا، اس میں آپ کو مختلف کلب یا دیگر ویب سائٹس پر جو پروڈکٹ سیل ہو رہی ہو اسے امیزون کی ویب سائٹ پر سیل کیا جاتا ہے۔ ڈراپ شپنگ میں آپ کی شپر ڈیلیور کرنے والے کو ہائر کر سکتے ہیں جو اس کمپنی کی پیکنگ اتار کر اس کو سادہ پیکنگ میں اس کو ڈیلیور کر دے گا، جس کی امیزون بھی اجازت دیتا ہے۔ میرے علم میں جو معلومات تھی آپ کو فراہم کی ہیں۔ اگر آپ کی بھی اپنی کوئی ذاتی معلومات امیزون کے بارے میں ہیں یا اس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کروا لیں اور اس کے بعد ہمیں بتائیں کہ کیا اس طرح کا کاروبار کرنا آن لائن جائز ہے۔ اگر اسلام کے اندر اس طرح کا آن لائن کاروبار جائز ہے تو ہمیں بتائیں
تاکہ حلال روزگار کیا جا سکے، اور اگر کچھ حلال اور کچھ حرام ہے پھر بھی آگاہ فرمائیں تاکہ حرام مال کمانے سے بچا جا سکے۔ سوال سننے کے بعد امید ہے کہ امیزون کے بارے میں آپ کو بنیادی باتوں کا پتہ چل گیا ہوگا۔ اب اس کی شرعی حیثیت کی طرف آتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امیزون کی ویب سائٹ پر کاروبار کرنے والے تاجروں کی طرف سے دی گئی معلومات کی روشنی میں امیزون پر کی جانے والی خرید و فروخت کی اقسام اور ان کا حکم علیحدہ علیحدہ ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے ہم ہول سیل کے بارے میں جانتے ہیں۔ امیزون کے ذریعے ہول سیل کے کاروبار میں تاجر عام طور پر چیز خریدنے اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد آگے فروخت کرتا ہے۔ اس میں اپنی تیار کردہ چیز یا اپنا برانڈ ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تاجر بطور رجسٹرڈ کمپنی کسی ہول سیل ڈسٹریبیوٹر یا برانڈ سے مال خریدتا ہے۔ البتہ اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروائے بغیر ہول سیل ریٹ پر مال نہیں لیا جا سکتا۔ اسی لیے اس میں جس کمپنی سے مال خریدا گیا ہو، تاجر کے پاس اس کا اجازت نامہ یعنی برانڈ اتھورائزیشن لیٹر ہونا ضروری ہے۔ پھر مال بیچنے کے بعد خواہ FBA یعنی فلفلڈ بائی امیزون کے ذریعے کسٹمر تک مال پہنچایا جائے یا FBM یعنی فلفلڈ بائی مرچنٹ کے طریقہ سے، بہر صورت درست ہے۔ ان میں فرق یہ ہے کہ FBA میں فروخت کنندہ چیز خرید کر امیزون کے گودام میں رکھواتا ہے اور پھر امیزون کو خریدار تک چیز پہنچانے کا وکیل بناتا ہے، جبکہ FBM میں خریدار تک خود وہ چیز پہنچاتا ہے، لیکن بہر صورت ہول سیل کے طریقے میں مال پہلے خرید کر پھر آگے بیچا جاتا ہے۔ اگر خریدنے سے پہلے بیچا جائے تو یہ صورت ڈراپ شپنگ کی ہے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ہول سیل کا کاروبار درج ذیل شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ ہول سیل کے لیے کمپنی جس ملک میں رجسٹرڈ ہو، اس ملک اور امیزون کے قانون کے مطابق واجب شدہ ٹیکس کی ادائیگی کا خیال رکھا جائے۔ جس کمپنی کی پروڈکٹ سیل کرنا ہو اس کی طرف سے اجازت نامہ یعنی برانڈ اتھورائزیشن لیٹر حاصل ہو، کیونکہ مذکورہ کمپنی کی طرف سے اجازت نامے کا حصول امیزون پر کاروبار کی شرائط میں سے ہے، لہٰذا امیزون کے مطالبے پر جعلی لیٹر بنوا کر دکھانا جائز نہیں۔ اس میں دھوکہ دہی اور جعلسازی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اب پرائیویٹ لیبل کے بارے میں جانتے ہیں۔ پرائیویٹ لیبل میں تاجر کبھی اپنا برانڈ تیار کر کے امیزون پر فروخت کرتا ہے اور اکثر مینوفیکچررز یعنی مال بنانے والے سے بنواتا ہے اور اس پر اپنا لیبل لگاتا ہے۔ تاجروں کی طرف سے دی گئی معلومات کے مطابق پرائیویٹ لیبل میں چیز خود تیار کرنا یا کسی سے تیار کروا کر اس کے اوپر اپنا لیبل لگوانا ضروری ہے۔ پرائیویٹ لیبل میں گاہکوں یعنی کسٹمرز کے درمیان یہ بات معروف ہوتی ہے کہ یہ تاجر اپنا برانڈ تیار کرواتا ہے اور پھر گاہک اس کا نام لے کر امیزون کے ذریعے مال خریدتے ہیں۔ پھر اس میں بھی FBA یعنی فلفلڈ بائی امیزون کا طریقہ کار اپنایا جائے یا FBM فلفلڈ بائی مرچنٹ کا بہر صورت درست ہے۔ نیز پرائیویٹ لیبل میں چیز از خود تیار کرنے یا مینوفیکچر سے تیار کروانے سے پہلے بھی خریداروں سے آرڈر لینے اور ان سے معاملہ حتمی کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ جب تاجر خود اپنا برانڈ تیار کرے یا کسی اور سے تیار کروا کے بیچے تو بہر صورت آرڈر دینے والے کی شرعی حیثیت مستثنی یعنی آرڈر پر چیز تیار کروانے والا اور تاجر کی صانع یعنی آرڈر پر چیز بنانے والا کی ہوتی ہے، اور استثناء کے معاملے میں چیز تیار کرنے سے پہلے آرڈر لینا درست ہے۔ اس میں چیز کا ملکیت میں ہونا اور قبضے میں ہونا ضروری نہیں۔ البتہ اس میں تاجر کو چاہیے کہ اپنی دکان پر یہ اعلان لکھ دے کہ یہاں آرڈر پر چیز تیار کر کے دی جاتی ہے، تاکہ کسٹمرز پر یہ بات واضح ہو کہ یہ تاجر خود پروڈکٹ تیار کر کے بیچتا ہے۔ اس کے علاوہ امیزون پر پرائیویٹ لیبل کا کاروبار کرنے کے لیے درج ذیل شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ بیچی جانے والی مصنوعات پر موجود پیکیجنگ پر آپ کی پہلے سے رجسٹرڈ کمپنی یا آپ کے رجسٹرڈ یا جس کو آپ آگے چل کر رجسٹرڈ کروائیں گے ٹریڈ مارک کا نام ہو۔ ایسی کمپنی کا لیبل نہ لگایا جائے جس نے آپ کو مال بیچنے کی اجازت نہیں دی۔ لیبل لگانے میں دھوکہ دہی اور جعلسازی کا عنصر نہ پایا جائے۔ مثلاً ایسی کمپنی کا لیبل نہ لگایا جائے کہ آپ کی پروڈکٹ اس کے معیار کے مطابق نہ ہو، کیونکہ لوگ اس کمپنی کا لیبل دیکھ کر چیز خریدیں گے جبکہ حقیقت میں اس کمپنی کے معیار کے مطابق چیز نہ ہوگی تو ان کو نقصان ہوگا، جو کہ جائز نہیں۔
Amazon کے ساتھ معاہدہ نامہ کی تمام جائز شرائط کا خیال رکھا جائے، جیسے اپنی پروڈکٹ مفت لوگوں کو دے کر اس سے اچھا اور عمدہ ریویو لینا وغیرہ، تاکہ Amazon آپ کی پروڈکٹ کو پہلے صفحہ پر دکھائے۔ اس سے پروڈکٹ کی سیل میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ یہ Amazon کے معاہدے کے صریح خلاف ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ دہی سے مکمل اجتناب کیا جائے اور مصنوعات کی صرف ان خصوصیات کو اجاگر کیا جائے جو کہ اس میں موجود ہوں۔ غلط بیانی پر مبنی اوصاف نہ بیان کیے جائے، جیسے پالش شدہ فرنیچر کو نیا فرنیچر کہہ کر اور ناخالص شہد وغیرہ کو خالص کہہ کر نہ فروخت کیا جائے۔ غلط منفی تجزیہ آنے کی صورت میں بھی اچھے تجزیے کے لیے محض جائز طریقے استعمال کیے جائیں۔ نیز اگر حقیقت پر مبنی منفی تجزیے موصول ہوں تو مصنوعات میں موجود خرابیوں کو دور کیا جائے۔ اس کاروبار کو دور کرنے کے لیے کمپنی رجسٹریشن کے دوران کسی بھی قسم کے جھوٹ سے مکمل اجتناب کیا جائے، اور جس ملک میں کمپنی کھولی جائے اس ملک کے قوانین کا احترام کیا جائے۔ شرعی طور پر ناجائز مصنوعات جیسے شراب، سور وغیرہ جیسی اشیاء یا ان کے اجزاء والی مصنوعات کی فروخت سے روکا جائے۔ استثناء یعنی آرڈر پر چیز بنا کر فروخت کرنے کا معاملہ صرف ان چیزوں میں درست ہوگا جن میں لوگوں کا آرڈر پر چیز بنوانے کا عرف ہو۔ اگر لوگ وہ چیز آرڈر پر نہ بنواتے ہوں جیسے برتن وغیرہ تو اس صورت میں یہ استثناء کا معاملہ نہیں ہوگا، اور چیز بیچنے سے پہلے تاجر کا اس چیز پر قبضہ ہونا ضروری ہے۔ اب ڈراپ شپنگ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ڈراپ شپنگ میں تاجر غیر مملوک اور غیر مقبوض مال کو فروخت کرتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ Amazon کا تاجر پہلے کسٹمر کو چیز بیچتا ہے اور پھر ہول سیلر کو فون پر کہتا ہے کہ آپ اتنا مال فلاں جگہ روانہ کر دیں۔ ہول سیلر اتنا مال خرید کر روانہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد راستے کا سارا سامان Amazon کے تاجر کا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس میں چیز خریدنے سے پہلے آگے بیچی جاتی ہے اور کبھی خریدنے کے بعد قبضہ کیے بغیر خریدار کے سپرد کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں غیر مملوک اور غیر مقبوض کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اس لیے Amazon پر ڈراپ شپنگ کا کاروبار کرنا جائز نہیں، البتہ اس کی جائز اور متبادل 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وعدہ بیع کا معاملہ کر لیا جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ فروخت کنندہ کسٹمر کو صراحتاً بتا دے کہ یہ چیز میرے پاس موجود نہیں ہے، میں کسی سے خرید کر آپ کو فروخت کروں گا۔ اس کے بعد فروخت کنندہ چیز خرید کر پہلے خود اس پر قبضہ کریں یا کسی شخص جیسے مال پہنچانے والی گاڑی کے ڈرائیور کو مال پر قبضہ کرنے کا وکیل بنا دیں۔ قبضہ کرنے کے بعد وہ مال خریدار تک پہنچا دیا جائے۔ خریدار کے پاس مال پہنچنے کے بعد تعاطیاً یعنی فروخت کنندہ کا ثمن پر اور خریدار کا مبیع پر قبضہ کرنا، خرید و فروخت کا معاملہ مکمل ہو جائے گا۔ ڈراپ شپنگ کے جواز کی دوسری صورت یہ ہے کہ درمیان والا شخص جس کے پاس چیز کی خریداری کا آرڈر آیا ہے، خریدار اور فروخت کنندہ کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن جائے۔ مثلا اگر زید کے پاس آرڈر آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کمپنی جس سے زید مال خرید کر کسٹمر کو فروخت کرنا چاہتا ہے سے یہ طے کرے کہ میں آپ کے پاس گاہک لاؤں گا، وہ جتنے کی خریداری کرے گا اس کا اتنے فیصد میری اجرت ہوگی، یا یوں بھی طے کر سکتا ہے کہ 1 کارٹن کی فروختگی پر اتنے روپے لوں گا وغیرہ وغیرہ۔ ڈراپ شپنگ کے جواز کی تیسری صورت یہ ہے کہ Amazon کے تاجر کا جس ہول سیلر سے رابطہ ہو اس کے گودام یا سٹور کا ایک مخصوص حصہ کرائے پر لے لیا جائے اور فروخت کیا جانے والا مال اس میں رکھا جائے۔ اس کے بعد آرڈر موصول ہونے پر تاجر ہول سیلر سے کہے کہ اتنا مال میرے گودام سے اٹھا کر فلاں ایڈریس پر روانہ کر دیا جائے تو یہ معاملہ درست ہو جائے گا۔ اب ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ Amazon پر مختلف کمپنیوں کی پروڈکٹس فروخت ہوتی ہیں اور ہر پروڈکٹ کا ایک لنک ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس لنک کو کاپی کر کے دوسری جگہ مثلا اپنی ویب سائٹ، فیس بک یا یوٹیوب چینل پر بھیجے اور پھر کوئی شخص اس لنک کو کھول کر Amazon سے وہ پروڈکٹ خرید لے تو لنک بھیجنے والے کو اس کا کمیشن دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بھیجے گئے لنک کے ذریعے خرید و فروخت ہوئی ہے۔ اس کو ایفیلیٹ مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ اس طرح مارکیٹنگ کر کے کمیشن حاصل کرنا درج ذیل شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ شرعی اعتبار سے جائز پروڈکٹ کا لنک بھیجا جائے تاکہ شرعاً ناجائز اشیاء کی خرید و فروخت کا ذریعہ لازم نہ آئے۔ پروڈکٹ کی خرید و فروخت میں غلط بیانی اور دھوکہ دہی سے کام نہ لیا جائے، مثلا ناخالص اشیاء کو خالص یا پرانی چیز کو نئی کہہ کر فروخت نہ کیا جائے۔ کمیشن متعین رقم یا کم از کم فیصد کے اعتبار سے طے ہو تاکہ معاملہ میں کسی قسم کا اخفاء اور ابہام نہ ہو۔
یہ تھا امیزون کے بارے میں تفصیلی جواب۔ امید ہے کہ آپ کو امیزون کے بارے میں بنیادی باتوں کا پتہ چل گیا ہوگا اور اس کا شرعی حکم بھی آپ نے جان لیا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔